نیکسٹ فارمولا ہم لوگ پرسنٹیج کا ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. پرسنٹیج کے فارمولے کے لیے ہم ایک چھوٹی سی ہیڈنگ ڈال دیتے ہیں لائک پرسنٹیج. اب کام سمپل اتنا سا کرنا ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہو کہ کوئی بھی ویلیو جب انکریز ہوتی ہے یا اس کی اگر پرسنٹیج نکالنی ہو تو وہ کس طرح سے حاصل کی جاتی ہے. فار ایگزامپل اگر میں کسی جگہ پر انیشلی کوئی انویسٹمنٹ کر رہا ہوں اور لائک میں نے انویسٹمنٹ کیا 300 روپیز اور مجھے اس کا پروفٹ آ رہا ہے پرسنٹیج 25% پروفٹ آ رہا ہے, تو مجھے یہ دیکھنا ہے کہ ایگزیکٹلی 25% ویلیو جو ہے وہ کتنی ہوتی ہے, میرا پروفٹ کتنا ہوگا. تو سمپل فارمولا ہے ایکولس ٹو 1500 ملٹیپلائی بائی 25%, انٹر کیا, آنسر آ گیا 375 روپیز جو ہے وہ ہمارا پروفٹ ہوگا. اب اسی طرح سے ایک کمپنی کے اندر فار ایگزامپل امپلائی کو ACR سسٹم کے ذریعے اس کی سیلری کا انکریمنٹ ہوتا ہے, تو اس پروگرام کو ہم لوگ پرسنٹیج اور لک اپ کے فارمولے کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. فار ایگزامپل میرے پاس ایک سمپل کرائٹیریا ہے گریڈ اور پرسنٹیج 27. گریڈ کی فارمولا ہے لائک ABC اور سیلری انکریز ہوگی 18%, جن کو A گریڈ ملے گا, جن کو B گریڈ ملے گا لائک ان کی سیلری 15% انکریمنٹ ہوگی, اور جن کو C گریڈ ملے گا ان کی سیلری 20% انکریمنٹ ہوگی. ایک سمپل کرائٹیریا ہے جس کے حساب سے سیلری کا انکریمنٹ پروگرام جو ہے وہ بنایا گیا ہے. اب ہم ایک ڈیٹا بیس بنا لیتے ہیں جس میں ہم کے نیم, اس کو ملنے والا گریڈ, اس کی اولڈ سیلری اور اس کی انکریز سیلری کیا ہوگی یہ ہم یہاں پر ڈیفائن کرتے ہیں. لائک 3 امپلائی کا ایک چھوٹا سا پروگرام بنا لیتے ہیں. فرسٹ امپلائی فار ایگزامپل محمد علی صاحب, محمد کو A گریڈ ہے, علی کو B اینڈ دین C گریڈ. ان کی اولڈ سیلری 20,000 15,000 اینڈ 10,000 روپیز ہے, اور اب ہمیں دیکھنا ہے بیسکلی کہ ان کا انکریز سیلری جو ہے وہ ان کی سیلری کتنی انکریز ہو رہی ہے. تو ہم فارمولا لگاتے ہیں ایکولس ٹو اور دین اس کی اولڈ سیلری ایکولس ٹو اولڈ سیلری ملٹیپلائی ہو لک اپ کے ساتھ. لک اپ کا فارمولا بیسکلی ڈیٹا بیس میں سے ریکارڈ کو سرچ کرتا ہے, سرچ کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے. ہم فارمولے لگاتے ہیں لک اپ دین بریکٹ اوپن, اور ہم کرائٹیریا ڈیفائن کرتے ہیں لائک اگر گریڈ اس کا A ہے تو کاما گریڈ کی فیلڈ میں جائے, ریکارڈ سرچ کرے, کاما, اور سیلری کی فیلڈ میں جائے, اس کی سیلری کتنی انکریمنٹ کرنی ہے اس فیلڈ میں جائے اور اس کے ریکارڈ کو سرچ کرے. فائنلی ہم نے انٹر کیا, ریکارڈ ہمارے پاس ریزلٹ آ گیا 2,000 روپیز. اگر اس کو 20,000 روپیز سیلری ہے, A گریڈ اسے ملا ہے, تو اس کا 10% انکریمنٹ لائک 2,000 روپیز ہوگا. اسی فارمولے کو ایک اور دفعہ دیکھتے ہیں. ایکولس ٹو سیلری کو ملٹیپلائی کرے لک اپ کے ساتھ, بریکٹ اوپن, اگر گریڈ میں امپلائی کو B گریڈ ملا ہو, کاما, ڈیٹا بیس میں جائے, گریڈ کی فیلڈ میں اور ریکارڈ کو سرچ کرے, اور سیلری کو انکریز کرنے کے لیے ڈیٹا بیس میں جائے, ریکارڈ کو سرچ کرے. یہاں پر ہم بریکٹ کلوز کریں گے اور فائنلی انٹر کریں گے امپلائی کی انکریز سیلری, لائک اگر اس کا B گریڈ ہے تو 15% 15,000 پہ اس کی سیلری انکریز ہوگی 20 to 50 روپیز. اب اس فارمولے میں ایک پرابلم یہ ہے کہ جب ہم اس کو ڈریگ کریں گے تو یہ فارمولا آنسر غلط دکھا سکتا ہے.
اور اس کا سمپل ریزن یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ جو فیلڈز ہیں وہ ایک ایک اسٹیپ نیچے چلی گئی ہے، جس کی وجہ سے ریکارڈ حاصل کرنے میں یا ریکارڈ کریٹ کرنے میں پرابلم ہوگی. تو اس کا سمپل ریزن یہ ہوگا، اس کا سولوشن یہ ہوگا کہ جب آپ پہلی دفعہ رینج بنائیں تو وہ فیلڈ جو کہ فکس ہوگی اس کو آپ ایبسولوٹ کریں گے کی بورڈ سے F4 بٹن دبا کر. اس سے آپ کو فائدہ ہوگا کہ یہ سیل ایڈریس فکس ہو جاتے ہیں، اور دین آپ جب ڈریگ کرتے ہیں تو ریکارڈ آپ کے پاس ایکوریٹ آتے ہیں، اور آپ کی ڈیٹا بیس کی جو رینج ہے وہ سلپ نہیں ہوتی ہے، وہ نیچے موو نہیں ہوتی ہے. تو ہمیشہ آپ اس کمانڈ کو ذہن میں رکھیے گا. اب یہاں جو ہم نے ریکارڈ حاصل کیا اس میں ہم نے سیلری کو صرف انکریز کر کے دیکھا کہ اگر امپلائی کی سیلری پریویس 20,000 ہے اور اگر اسے اے گریڈ ملا ہے تو اب اس کی سیلری انکریز ہوئی ہے 2,000. لیکن اگر مجھے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی ریوائز سیلری یعنی نیو سیلری کتنی ہوگی تو اس کے لیے ہم سیم پروگرام کو دوبارہ یوز کرتے ہیں، لیکن اس میں ایک چھوٹا سا فارمولا اور ایڈ کر کے دیکھتے ہیں. مثال کے طور پر میں یہاں سے انکریز کی کیٹیگری کو مٹا دیتا ہوں. سیم گریڈنگ ریکارڈس ہیں، سیم سیلری کا انکریز کرنے کا پروگرام، امپلائی سیم ہے، انہوں نے سیم گریڈ حاصل کیا اور سیم ان کی سیلری ہے. فارمولا بھی بالکل سیم ہے، ایکولز ٹو اولڈ سیلری کو ملٹیپلائی کرے لک اپ کے ساتھ، سرچ کرے اگر ریکارڈ گریڈ میں بی ہے تو ڈیٹا بیس میں جائے، بی گریڈ سرچ کرے، اے گریڈ سرچ کرے یا سی گریڈ سرچ کرے، اور اکارڈنگ ٹو دس گریڈ اس کی سیلری کو انکریز کرے، بریکٹ کلوز، اور کرے اس کے اندر اس کی لاسٹ سیلری کو. فائنلی ہم انٹر کرتے ہیں. آپ دیکھیں پہلے کے پروگرام میں جہاں ہمارے پاس صرف اس کی نیو انکریز ویلیو آ رہی تھی، اب پروگرام کے اندر ہم نے اس کا انکریمنٹ پلس اولڈ سیلری کو بھی حاصل کر لیا. لیکن اس پروگرام کو بھی ہمیں فارمولے میں جا کر ایبسولوٹ کرنا ہوگا F4 کی کمانڈ دے کر، تاکہ ہمارے سیل ایڈریس فکس ہو جائیں، اور جب ہم ڈریگ کریں تو ہمارے تمام ریکارڈز پراپرلی آنسر ہو سکیں. اس لک اپ کے فارمولے کو اور پرسنٹیج کے فارمولے کو ایک اور ایگزامپل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. فار ایگزامپل میری کمپنی نے لاسٹ 4 ریجنز میں اور 4 کوارٹر میں کچھ بزنس جو ہے وہ جنریٹ کیا. اس کا ایک چھوٹا سا ڈیٹا بیس پروگرام ڈیزائن کرتے ہیں. لائک ہم کریٹ کرتے ہیں کہ ہمارے 4 ریجنز ہیں، ریجنز کے اندر ہمارے نارتھ، ساؤتھ، ایسٹ، ویسٹ، اور یہ ہونے والا ٹوٹل بزنس دیکھ لیتے ہیں. کوارٹر 1، کوارٹر 2، کوارٹر 3 اینڈ دین کوارٹر 4. اب ہمیں بیسکلی کرنا یہ ہے کہ آئیڈیلی ہم ایک بزنس ایڈ کر رہے ہیں. لائک ہم نے ڈفرینٹ ریجنز کے اندر اور ڈفرینٹ کوارٹر کے اندر ایک بزنس کیا. الٹر ایکول کی سائن کی مدد سے ہم اس کو پلس بھی کر لیتے ہیں. دوسرے کوارٹر کا بزنس ڈیفائن کر لیتے ہیں. تھرڈ کوارٹر کا بزنس ہم کریٹ کر لیتے ہیں. اور فائنلی فورتھ کوارٹر کا بزنس ہم ایڈ کر لیتے ہیں. اس طرح سے اب ہم نے تمام کوارٹر کا بزنس نکالنے کے بعد ایک رف ٹوٹلنگ کی کہ ہم نے ایگزیکٹلی کتنا خرچ کیا. تو آنسر آیا ہم نے 100,000 روپیز جو ہے وہ بیسکلی اپنے لاسٹ ایئر ان چاروں ریجنز میں چاروں کوارٹر کے اندر بیسکلی خرچ کیا. یہ ہمارا پروگرام کریٹ ہو گیا. اب نیکسٹ بیسکلی ہمیں کرنا یہ ہے کہ
हमें ये देखना है कि किस रीजन के अंदर या किस एरिया के अंदर और कौन से क्वार्टर के अंदर कितना परसेंटेज बेसिकली खर्च करने के लिए हमें अलाउ किया गया था। तो हम इन्हीं हेडिंग को दोबारा ले लेते हैं, कॉपी करते हैं और रीजन्स को कॉपी कर लेते हैं। अब हमें इसका परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज के लिए एक सिंपल फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं, इक्वल्स टू जो भी क्वार्टर की वैल्यू थी उसे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसे हम डिवाइड कर लेते हैं अपने होने वाले बिजनेस के साथ, जो बिजनेस हमने किया, और फाइनली हम इसको एंटर करते हैं। हमारे पास उसका परसेंटेज यहाँ पर डिफाइंड हो गया, लाइक 9%। और अगर मुझे इसे ड्रैग करना है तो मैं ड्रैग कर सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये आएगी कि फर्स्ट के अंदर तो रेंज बिल्कुल ठीक है, लेकिन सेकंड में रेंज एक स्टेप नीचे आ गई, जिसकी वजह से आंसर गलत हो गया। तो हमें क्या करना होगा, हम इस सेल पर जाकर जहां हमारा 100,000 का बिजनेस था उसको हम 4 करके एब्सोल्यूट करेंगे, ताकि जब हम इसको ड्रैग करें तो हमारा टोटल आंसर बिल्कुल एक्यूरेट रहे और चारों क्वार्टर का जो बिजनेस है वो बिल्कुल एक्यूरेटली हमारे पास आ जाए। फाइनली ये हमने इन चारों क्वार्टर्स के अंदर जो परसेंटेज बिजनेस किया वो हमारे पास उसकी डिटेल आ रही है। अब नेक्स्ट ईयर का जो बिजनेस है हमारे पास, लाइक वो 150,000 रुपीज है, और इस 150,000 रुपीज के हिसाब से अब ईच रीजन के अंदर कितना पैसा इंक्रीज किया जा सकता है कि वो इक्वल डिवाइड हो जाए और जस्टिस भी हो, लास्ट की परसेंटेज के हिसाब से ऑटोमेटिकली प्रोग्राम को इंक्रीज किया जाए। हेडिंग की कॉपी कर देते हैं 2 दफा, लाइक फर्स्ट हेडिंग एंड देन रीजन्स। और अब हमें बेसिकली प्रोग्राम क्रिएट करना है। फॉर्मूला है इक्वल्स टू इक्वल्स टू 9% को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1,50,000 से, एंटर कर रहे हैं, आंसर आ गया। नेक्स्ट मंथ में जो उनका क्वार्टर 1 में नॉर्थ को जो बजट मिलेगा वो लाइक 13,500 का होगा। अगर इस फार्मूले को भी मैं ड्रैग करूंगा तो सेम इशू आएगा। हम इस फार्मूले में उस वैल्यू को एब्सोल्यूट करेंगे जो कि फिक्स है, यानी 150,000, एंड देन अब हम जब ड्रैग करेंगे तो तमाम का आंसर ऑटोमेटिकली अपडेट होगा। लास्ट में हम बिजनेस को देख सकते हैं कि कंपनी का एग्जैक्टली बिजनेस 150,000 जो कि कंपनी का बजट था, वही बिजनेस कंपनी जनरेट कर रही है। तो हमने एक सिंपल फार्मूले के जरिए मदद ली और हमने इन तमाम क्वार्टर्स के अंदर होने वाले बिजनेस, और अगर नेक्स्ट ईयर हमारा बजट इंक्रीज होकर आता है तो पैसे को इक्वली हर क्वार्टर और हर रीजन में डिवाइड करने की एक सिंपल टेक्निक को भी यहाँ पर डिस्कस किया।